اپنے لیکچر کو ختم کروں گا. دیکھیے کام کرنے کے جو مختلف درجات ہوتے ہیں، کام کرنے کے مختلف درجات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پڑھانے کے بھی، ٹیچرز کے بھی، ٹیچنگ جو کرتا ہے جو ٹیچر اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں. تو اس میں تو ایک یہ ہے کہ آپ آئے آپ نے پڑھایا اور کام ختم کیا آپ کا، ٹھیک ہے، ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ کتنوں کو کیا سمجھ میں آیا. قرآن مجید میں آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہوگا اور یہ آیت بہت سارے جگہوں پر ریپیٹ ہوئی ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین. کیا آیت ہے؟ کیا معنی ہوتی ہے اس کے؟ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم عام طور پر چونکہ اردو زبان ہماری زبان ہے، مادری زبان ہے، احسان کا مطلب وہی لیتے ہیں جو اردو زبان میں احسان کا مطلب ہے. اردو زبان میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی مدد کر. ٹھیک ہے، کسی کی مدد کر. عربی زبان میں احسان کی معنی ہوتی ہے کسی کام کو اس درجے میں یا اس کوالٹی میں کرنا جو کہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو اس حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ حضرت جبرائیل کی جو حدیث ہے وہ بہت مشہور حدیث ہے. اس میں سوال یہ کیا گیا کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم عبادت اس طریقے سے کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یا اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسی عبادت کرو اور یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. یعنی عبادت تو ہر کوئی کرتا ہے، صحیح ہے، لیکن اس میں احسان کا درجہ یہ ہے کہ ہم اتنے خشوع اور اتنی کوالٹی کی عبادت کرے کہ جو کہاں پہنچ جائے؟ احسان کے درجے میں پہنچ جائے. اور آج کارپوریٹ لائف میں اسی احسان کو ایکسلنس کا نام دیا گیا ہے. کیا کا نام دیا گیا ہے؟ ایکسلنس. تو آپ جو کام بھی کریں وہ کیا کریں؟ ایکسلنٹ انداز میں کریں. میں ہمیشہ اپنے آڈینس کو ایک ہی مثال دیتا ہوں. بھائی حجام بہت سارے ہیں، لیکن کیا آپ جاوید حبیب کے پاس جا کر حجامت کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے. جاوید حبیب بھی کیا ہے؟ حجام ہی ہے، لیکن اس کے یہاں حجامت بنانے کے لیے آپ کو کیا لینا پڑتا ہے؟ اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. اور حجامت فنش کرنے کے بعد میں اس کو 200 روپے کیا دینا پڑتا ہے؟ ٹپ دینا پڑتا ہے. اور کلیان میں بھیونڈی میں 50 روپے کے اندر ہماری حجامت ہو جاتی ہے. تو وہ بھی حجام ہیں اور جو آپ کے محلے میں حجام ہیں وہ بھی حجام ہے. لیکن دونوں حجاموں میں فرق یہ ہے کہ اس نے اپنے پیشے، اپنے کلاکاری کو کہاں لے کے چلا گیا ہے؟ ایکسلنٹ درجے میں لے کے چلا گیا ہے. اور اسی لیے حجام ہوتے ہوئے بھی اس کو کوئی حجام نہیں کرتے. اس کو کبھی ہیئر ڈریسر کہتا ہے، کوئی ہیئر کاسمیٹولوجسٹ کہتا ہے، ہاں ہیئر اسٹائلسٹ کہتا ہے. اس کو کوئی خلیفہ یا اس کو کوئی حجام نہیں کہتا. تو یہ ایکسلنس کی یہ مثال ہے. دیکھیے ہم لوگ نا قرآن سے اور ہمارے نبی کی تعلیمات سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اگر ہم کو یہ سب تمام چیزیں معلوم ہوتی نا تو اس قسم کے ٹریننگ پروگرام کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہوتی. لیکن الحمدللہ میں یہ دیکھیے یعنی ہمارے نبی نے جو احسان یا ایکسلنس کا جو تصور دیا ہے وہ کہاں تک دیا ہے، کتنا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے. اس کے اندر آپ نے آخر میں یہ کہا کہ جب تم ابھی قربانی آ رہی ہے، ابھی بقر عید آنے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جانور کو قربان کرو تو اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری چھری یا تمہارا آلہ جس سے تم ذبح کرنے والے ہو وہ اتنا شارپ ہو کہ قربان ہونے والے جانور کو تکلیف نہ ہو. یہ اس کے اوپر احسان ہے. آپ قربان کر رہے ہیں اور آپ احسان کی بات کر رہے ہیں. یہ جو احسان کی بات کی گئی ہے یہ تمہارا قربانی کا عمل جو ہے، پروسیس ہے، اس کو اس ایکسلنٹ انداز میں کرو کہ قربان ہونے والے جانور کو جو ہے تکلیف نہ ہو. تو آپ سوچئے کہ ہمارے نبی کی سوچ
اور ہماری ٹیچنگ جو ہے اسلام نے ہم کو کہاں تک کا تصور دیا. تو آپ سوچئے کہ ایز اے ٹیچر آپ کو کتنا ایکسیلنٹ ہونا چاہیے. یعنی کوئی بھی آپ کسی طالب علم یا طالبہ سے پوچھے کہ بھئی تمہارا رول ماڈل کون ہے, کون تمہارا سب میں اچھا ٹیچر ہے, تو ان کے اوپر جو ہے ان کی زبان پہ آپ کا نام ہونا چاہیے کہ میری سب سے اچھی ٹیچر وہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, کیونکہ وہ واقعی میں دل لگا کر اور احسان کے درجے میں جا کر وہ کیا کر رہی ہے, مجھے پڑھاتی ہے. جب یہ احسان کا درجہ ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ امت جو آج سب سے نچلی پائدان پر ہے, وہ اسی طریقے سے 700 سے لے کے 1200 عیسوی تک جو مسلمانوں نے دنیا میں زندگی کے ہر شعبے میں آپ کیا کیا, لیڈ کیا. آپ پڑھیے, جو کیمسٹری پڑھاتے ہیں وہ جابر بن حیان کو پڑھیں, جو جغرافیہ پڑھاتے ہیں وہ ادریسی کو پڑھیں, جو کوانٹم میکینکس اور لائٹ اور ویژن کو پڑھاتے ہیں وہ ابن ہیثم کو پڑھیں, جو الجبرا پڑھاتے ہیں وہ کس کو پڑھیں, خوارزمی کو پڑھیں. یہ سب یہ آج کے زمانے میں ہوتے تو یہ 900 جو یہ ہیں نوبل پرائزز ہیں, یہ سب 900 نوبل پرائزز مسلمانوں کو ملتے تھے. ہم بھی ناواقف ہیں, ہمارے بچے بھی ناواقف ہیں. ہمارے بچوں کو ان رول ماڈل سے واقف کراؤ کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہم میں کوئی جابر بن حیان کیوں نہیں بن سکتا, ہم میں کوئی خوارزمی کیوں نہیں بن سکتا, ہم میں کوئی الادریسی کیوں نہیں بن سکتا, ہم میں کوئی ابن رشد کیوں نہیں بن سکتا, ہم میں کوئی ابن خلدون کیوں نہیں بن سکتا, ہم میں کوئی الرازی کیوں نہیں بن سکتا. آپ کو معلوم ہے الرازی کون تھا؟ یہ طب کا باپ کہلاتا ہے, طب کا باپ. اس کا اسٹیچو پیرس کی مین چوک کے اندر لگا ہوا ہے, الرازی کا. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے. اور ہر 100 سالہ برسی میں پیرس میں اس کی برسی منائی جاتی ہے 100 سال میں, الرازی کی, جس کا شاید ہمارے بچوں کو نام بھی نہیں معلوم ہوگا. تو یہ ہمارے پاس میں اتنے سارے روشنی کے مینارے ہیں, اتنے سارے رول ماڈل ہے. تو سب سے پہلے تو ہم کو بھی ان کے بارے میں سمجھنا ہوگا اور اس سے ہم کو انسپریشن لینا ہوگا, اور اس انسپریشن کو ہم کو اپنے طلباء کے اندر کیا کرنا ہوگا, ٹرانسفر کرنا ہوگا. اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو اللہ سے امید ہے, اللہ کی ذات سے امید ہے. کیونکہ دیکھیے ایک بہت سیدھا سادہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیش کیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو آپ کو بھی کوشش کرنا ہے, انتظامیہ کو بھی کوشش کرنا ہے, بچوں کو بھی کوشش کرنا ہے, آپ کو ایز پیرنٹس مدرس بھی کوشش کرنا ہے, بہن, والدہ اور بہنیں اور بیویاں, ہر جو رول ہے آپ کا, اس رول میں اپنے آپ کو کہاں لانا ہے, ایکسیلنس کی پوزیشن میں لانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.